پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کا پہلا باضابطہ بڑا ہماری بیٹھک یہاں ہوئی ہے. ویسے چھوٹی میٹنگز ہماری ہوتی رہیں لیکن آج باضابطہ طور پہ بیٹھک ہوئی اور جس میں ہمارے نئے ممبران نے بھی شرکت کی, کچھ پرانے ممبران نے بھی ماشاءاللہ, اور سب بڑی مشکلات سے بڑی تکلیفوں سے گزر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا اور خان صاحب کی اور تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں جس طرح انہوں نے خان صاحب کی لاج رکھی اور خان صاحب کے نام پہ جس طرح قوم کھڑی ہوئی ہے, جو ہمارا بیانیہ تھا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. قوم نے ثابت کیا ہے کہ سن 47 میں یہ قوم اگر ایک ملک نیا بنا سکتی تھی تو اب ایک اس ملک کے لیے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں, اس بات کے لیے کہ یہ ملک صحیح معنوں میں ایک آزاد ملک ہو جہاں عوام کی من مرضی پہ لوگ آ کے اقتدار میں بیٹھیں, پرفارمنس پہ فیصلے ہوں اور جو پھر پرفارم نہ کرے عوام ووٹ کی طاقت سے ان کو باہر کر دے. باہر کی ڈکٹیشن پہ یہ ملک مزید نہیں چلے گا. لندن سے انکار کے بعد اب واشنگٹن کی طرف سر جھکانا یہ تو عجیب سی بات ہے. پھر 75 سال پہلے ہم نے تاج برطانیہ کو کیوں بر صغیر پاک و ہند سے باہر نکالا تھا؟ اگر آج ہم ان کے حکم پہ اپنے ملک کے فیصلے کریں, اسی کی سزا عمران خان صاحب جیل میں کاٹ رہے ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا کاٹ رہے ہیں, امریکہ جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑنے کی سزا کاٹ رہے ہیں, عوام کے لیے حقیقی معنوں میں انصاف کی بات کرنے پہ وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. انشاءاللہ سب سے پہلے جو عہدہ آج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف بھرپور کوشش کرے گی کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جو اس پاکستان کے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں ان کو قانونی طور پہ ایک پراپر پولیٹیکل اور قانونی جدوجہد کے بعد ان کو نکالا جائے. ہمارا سب سے پہلا ہمارا مقصد, ہماری من مرضی, ہماری منشا یہ ہے کہ خان صاحب اور ساتھ میں ہماری جو لیڈرشپ ہے, شاہ محمود قریشی, ان کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, ہمارے پنجاب کے سابق گورنر جناب چیمہ صاحب, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سابق پنجاب کے صدر اور ہمارے بہت سی خواتین کارکنان, سب کے سب جو ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہماری بھرپور جدوجہد ہوگی. ہم ایک پرامن لیکن پرزور سیاسی جدوجہد کریں گے. ہم کبھی بھی کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے قائل نہیں ہیں, لیکن کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک حد کراس کرے. پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنا بھرپور سیاسی کردار ہم ادا کریں گے. کل سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. آج خیبر پختونخوا میں ہمارے ممبران نے اوتھ لے لیا ہے, پنجابی ممبران نے لے لیا ہے. اصل میں جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کا آدھا تقریباً ہم سے لے لیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں ہمارے 90 ممبران, پنجاب میں 107, یہاں 86 اس وقت ہمارے ایفیڈیوٹ پہ, کچھ ابھی اوپن میں ہے کیونکہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن لڑنا ہے. 9 سندھ میں ہے, پورا کا پورا کراچی ہم سے چھین لیا گیا. پنجاب میں آپ یہ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے انکلوڈنگ ہم بشمول ان کی تمام بڑی لیڈرشپ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. میاں صاحب خیبر پختونخوا مانسیرہ سے ہار چکے ہیں, لاہور سے بھی ہارے ہیں لیکن فارم 47 پہ جیتے ہیں, فارم 45 پہ ہمارے لوگ جیتے ہیں. مریم بی بی کا میں حیران ہوں, مریم بی بی وزیر اعلیٰ تو بنا دی گئی لیکن جس سیٹ پہ وہ جیتے ہیں وہاں مہر شرافت صاحب ہمارے نوجوان رہنما وہاں سے جیت چکے ہیں. ان کے بڑے بڑے سورما جو ہے وہ ہارے لیکن کچھ کو فارم 47 پہ جتایا گیا. پورا اسلام آباد ہم جیت چکے ہیں لیکن ہمارے لوگوں کو فارم 47 پہ ہرایا گیا. اور فارم 47 کیا ہے, فارم 45 کیا ہے؟ فارم 45 وہ رپورٹ ہے اس گراؤنڈ سچویشن کی کہ ہر پولنگ سٹیشن پہ جتنا ووٹ پڑتا ہے وہ سارا فارم 45 پہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. پریزائڈنگ افسر کی دستخط ہوتے ہیں, اس پیسیشن پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں, انگوٹھوں کا نشان ہوتا ہے. وہ رزلٹ کچھ اور کہہ رہا ہے اور ایک کمرے میں بیٹھ کے آر او صاحب نے کوئی اپنی من مرضی سے 100 کا 1000 بنا دینا, 10,000 کا 1 لاکھ بنا دینا, 1 لاکھ سے 10,000 بنا دینا. یہ اس طرح سے اگر آپ نے کرنا ہے اتنے بڑے پروسیس کی پھر کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم نے 25 کروڑ عوام کو نکالا اور 25 کروڑ عوام کو ہم نے لائن میں لگایا جس میں 80 سال کے ہمارے بزرگ, ہمارے اسپیشل لوگ ویل چیئرز پہ 6 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے انہوں نے ووٹ ڈالا اور ووٹ ڈالنے کے بعد رزلٹ کسی اور کا نکلا. آپ مجھے یہ بتائیے اگلے الیکشن میں پھر کوئی ووٹ ڈالنے نکلے گا؟ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ ہم ووٹ کیوں ڈالیں, رزلٹ تو فارم 47 پہ بنے گا. یہ چیز پاکستان کی جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے. اس لیے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ التجا رکھتے ہیں سامنے, یہ فارم 45 فارم 47 کا اس قضیے کا کوئی حل نکالیں. ہم تو آئینی سیاسی جدوجہد کریں گے لیکن سب سے بڑی عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح آپ نے رات کو عدالت لگا کے
یہ انشور کیا کہ الیکشن وقت پہ ہو. اور قاضی صاحب کی وہ بات ہمیں یاد ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ الیکشن ہوگا. الیکشن ہو تو گیا، لیکن کیا صرف الیکشن کرانا کافی ہے یا آزاد شفاف بھی اس کی ایک لازمی جز ہے؟ اگر آزاد شفاف الیکشن نہ ہو تو کل سینٹرل سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں بھی میں نے یہ بات کی، اور آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر اس وقت پارلیمنٹ سے چند قدم کے فاصلے پہ، سپریم کورٹ سے چند قدم کے فاصلے پہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس جمہوریت میں مینڈیٹ کا تقدس نہیں ہے وہ اس جمہوریت کا جنازہ نکلتا ہے. یہ ایسی ہے جتنا کسی بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے، اسی لیے ایک جمہوریت میں مینڈیٹ کی عزت کی اہمیت ہے. لیکن افسوس جن لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا انہوں نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھا. بہرحال ہماری جدوجہد جاری ہے. انشاءاللہ کل آپ تحریک انصاف کو بھرپور سیاسی رنگ میں دیکھیں گے. انشاءاللہ عمران خان صاحب کا جو میسج ہے، ان کی جو ہوپ ہے، ان کی جو توقع ہے اپنے ممبران سے کہ ان کے مینڈیٹ کی حفاظت ہو، اور عوام نے جس جذبے سے ووٹ دیا ہے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی. شیراز نے ایک نیوز سے سوال لے لیں کہ آپ جس طرح شیراز بھائی کی بات، آپ شیراز بھائی کی بات. شیراز ایک نیوز سے للا، جب تحریک اعتماد پیش ہوا اس کے بعد آپ ایوان میں بیٹھے رہے، پھر خطاب بھی کیا، سب نے وہ دیکھا. اب اسی پارلیمنٹ میں آپ دوبارہ جا رہے ہیں جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جو ہے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو نمائندے آ رہے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں، تو کیا یہ کوئی تضاد نہیں کہ اس طرح آپ بیٹھیں گے؟ میدان کوئی خالی نہیں چھوڑیں گے، مورچہ خالی نہیں چھوڑنا. کل کچھ سرپرائز دے رہے ہیں سر؟ جس احتجاج کی کال دی گئی ہے پارٹی کی جانب سے، کیا باقی جماعتیں بھی اس میں شرکت کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ وہ جماعتیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جس میں مولانا صاحب ہیں، جس میں اچکزئی صاحب ہیں، جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں اور جماعتیں ہیں. اور میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آج ایک بار پھر کہ حافظ نعیم صاحب نے جو مثال قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بہادر آدمی ہے. اس نے کہا کہ مجھے مانگے تانگے کا مینڈیٹ نہیں چاہیے، یہ سیٹ میں نہیں جیتا اس لیے میں واپس کرتا ہوں. مسلم لیگ نون میں ایسے لوگ ہیں، چیمہ صاحب کی میں بات، مثال چیمہ صاحب، ان جیسے لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا جن کو آفر کی گئی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جیتے، ہم اپنے لوگوں سے دھوکہ نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب کی سیاست کا محور بننے جا رہی ہے، کیا لگتا ہے حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دیں گے؟ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اصل مینڈیٹ سامنے آئے اور اصل وزیر اعظم جس کو عوام نے منتخب کیا ہے عمران خان صاحب، وہ اپنی اس کرسی پہ بیٹھیں جس سے ان کو بین الاقوامی مداخلت پہ، غیروں کی ایما پہ ہٹایا گیا. یہ پاکستان بننے کے بعد 75 سال میں ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ ملک جس کو ہم آزاد سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس کے فیصلے سمندر پار ہوتے ہیں. اچھا سر، علی صاحب کو خط لکھا جانا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کب تک وہ خط لکھ دیا جائے گا اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے اس کا ذکر کیا گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. قاضی انور صاحب ہمارے بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے خان صاحب سے میٹنگ، اس میں وہ موجود تھے جس میں خان صاحب نے یہ بات کی تھی، اور یہ بات سامنے آئی کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدے میں حکومت پاکستان جا رہی تھی، خان صاحب بطور وزیر اعظم تحریک انصاف کی حکومت سے انہوں نے ایشورنس مانگی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ میں تو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب ایشور کرتے ہیں کہ آپ کے نیچے جو الیکشن ہوگا وہ آزاد شفاف ہوگا؟ انہوں نے ایشورنس دی. تو عمران خان صاحب کا ان کا سارا کیس یہ ہے کہ ہم نے تو ایشورنس دی. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کا پہلا باضابطہ بڑا ہماری بیٹھک یہاں ہوئی ہے. ویسے چھوٹی میٹنگز ہماری ہوتی رہیں، لیکن آج باضابطہ طور پہ بیٹھک ہوئی اور جس میں ہمارے نئے ممبران نے بھی شرکت کی، کچھ پرانے ممبران نے بھی ماشاءاللہ، اور سب بڑی مشکلات سے، بڑی تکلیفوں سے گزر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا، اور خان صاحب کی اور تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جس طرح انہوں نے خان صاحب کی لاج رکھی اور خان صاحب کے نام پہ جس طرح قوم کھڑی ہوئی ہے، جو ہمارا بیانیہ تھا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. قوم نے ثابت کی ہے کہ سن 47 میں یہ قوم اگر ایک ملک نیا بنا سکتی تھی تو اب ایک اس ملک کے لیے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس بات کے لیے کہ یہ ملک صحیح معنوں میں ایک آزاد ملک ہو، جہاں عوام کی من مرضی پہ لوگ آ کے اقتدار میں بیٹھیں، پرفارمنس پہ فیصلے ہوں، اور جو پھر پرفارم نہ کرے عوام ووٹ کی طاقت سے ان کو باہر کر دے. باہر کی ڈکٹیشن پہ یہ ملک مزید نہیں چلے گا. لندن سے انکار کے بعد اب واشنگٹن کی طرف سر جھکانا یہ تو عجیب سی بات ہے. پھر 75 سال پہلے ہم نے تاج برطانیہ کو کیوں بر صغیر پاک و ہند سے باہر نکالا تھا؟ اگر آج ہم ان کے حکم پہ اپنے ملک کے فیصلے کریں، اسی کی سزا عمران خان صاحب جیل میں کاٹ رہے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا کاٹ رہے ہیں، امریکہ جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑنے کی سزا کاٹ رہے ہیں، عوام کے لیے حقیقی معنوں میں انصاف کی بات کرنے پہ وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. انشاءاللہ سب سے پہلے جو عہدہ آج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف بھرپور کوشش کرے گی کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جو اس پاکستان کے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، ان کو قانونی طور پہ ایک پراپر پولیٹیکل اور قانونی
जदोजहद के बाद उनको निकाला जाए। हमारा सबसे पहला हमारा मकसद, हमारी मन मर्जी, हमारी मंशा ये है कि खान साहब और साथ में हमारी जो लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे पंजाब के साबिक गवर्नर जनाब चीमा साहब, उनके साथ साथ हमारे साबिक पंजाब के सदर और हमारे बहुत सी ख़वातीन कारकुनान, सब के सब जो हैं उनको निकालने के लिए हमारी भरपूर जदोजहद होगी। हम एक पुरअमन लेकिन पुरजोर सियासी जदोजहद करेंगे। हम कभी भी किसी के गिरबान में हाथ डालने के कायल नहीं हैं, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो एक हद क्रॉस करे। पार्लियामेंट के अंदर हम अपना भरपूर सियासी किरदार हम अदा करेंगे। कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मेंबरान ने ओथ ले लिया है, पंजाबी मेंबरान ने ले लिया है। असल में जो हमारा मैंडेट है उसका आधा तकरीबन हमसे ले लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 90 मेंबरान, पंजाब में 107, यहाँ 86 इस वक्त हमारे एफिडेविट पर, कुछ अभी ओपन में है क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना है। 9 सिंध में है, पूरा का पूरा कराची हमसे छीन लिया गया। पंजाब में आप ये देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात के इंक्लूडिंग हिम बशमूल उनकी तमाम बड़ी लीडरशिप अपनी सीटें हार चुके हैं। मियाँ साहब खैबर पख्तूनख्वा मानसेरा से हार चुके हैं, लाहौर से भी हारे हैं लेकिन फॉर्म 47 पे जीते हैं, फॉर्म 45 पे हमारे लोग जीते हैं। मरियम बीबी का मैं हैरान हूँ, मरियम बीबी वज़ीर आला तो बना दी गई लेकिन जिस सीट पे वो जीते हैं वहाँ महर शराफत साहब हमारे नौजवान रहनुमा वहाँ से जीत चुके हैं। उनके बड़े बड़े सुरमा जो है वो हारे, लेकिन कुछ को फॉर्म 47 पे जिताया गया। पूरा इस्लामाबाद हम जीत चुके हैं लेकिन हमारे लोगों को फॉर्म 47 पे हराया गया। और फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 वो रिपोर्ट है उस ग्राउंड सिचुएशन की कि हर पोलिंग स्टेशन पे जितना वोट पड़ता है वो सारा फॉर्म 45 पे आपके सामने होता है। प्रिजाइडिंग अफसर की दस्तखत होते हैं, उस पैसेशन प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, अंगूठों का निशान होता है। वो रिजल्ट कुछ और कह रहा है और एक कमरे में बैठ के आरओ साहब ने कोई अपनी मनमर्जी से 100 का 1000 बना देना, 10,000 का 1 लाख बना देना, 1 लाख से 10,000 बना देना। ये इस तरह से अगर आपने करना है इतने बड़े प्रोसेस की फिर क्या जरूरत थी? अगर हमने 25 करोड़ अवाम को निकाला और 25 करोड़ अवाम को हमने लाइन में लगाया, जिसमें 80-80 साल के हमारे बुजुर्ग, हमारे स्पेशल लोग व्हील चेयर्स पे 6-6 घंटे धूप में खड़े होकर उन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद रिजल्ट किसी और का निकला। आप मुझे ये बताइए अगले इलेक्शन में फिर कोई वोट डालने निकलेगा? अगर लोगों के जहन में ये आ गया कि हम वोट क्यों डालें, रिजल्ट तो फॉर्म 47 पे बनेगा। ये चीज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इल्तिजा रखते हैं सामने, ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 का इस कजिए का कोई हल निकालें। हम तो आईनी सियासी जदोजहद करेंगे लेकिन सबसे बड़ी अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह आपने रात को अदालत लगा के ये इंश्योर किया कि इलेक्शन वक्त पे हो। और काजी साहब की वो बात हमें याद है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन होगा। इलेक्शन हो तो गया, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन कराना काफी है या आजाद शफाफ भी उसकी एक लाजमी जुज है? अगर आजाद शफाफ इलेक्शन ना हो तो कल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पीटीआई के मरकजी दफ्तर में भी मैंने ये बात की और आज इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर इस वक्त पार्लियामेंट से चंद कदम के फासले पे, सुप्रीम कोर्ट से चंद कदम के फासले पे ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस जमहूरियत में मैंडेट का तकद्दुस नहीं है वो उस जमहूरियत का जनाजा निकलता है। ये ऐसे ही है जितना किसी बदन के लिए रूह की अहमियत है, इसीलिए एक जमहूरियत में मैंडेट की इज्जत की अहमियत है। लेकिन अफसोस जिन लोगों ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया उन्होंने खुद ही उसका जनाजा पढ़ा है। बहरहाल हमारी जदोजहद जारी है। इंशाल्लाह कल आप तहरीक इंसाफ को भरपूर सियासी रंग में देखेंगे। इंशाल्लाह इमरान खान साहब का जो मैसेज है, उनकी जो होप है, उनकी जो तवक्को है अपने मेंबरान से कि उनके मैंडेट की हिफाजत हो और अवाम ने जिस जज्बे से वोट दिया है इंशाल्लाह उसकी हिफाजत होगी। लला शिराज एक सवाल ले लें कि आप जिस तरह शिराज भाई की बात, आप शिराज भाई की बात। शिराज एक न्यूज़ से लला, जब तहरीक इत्तेमाद पेश हुआ उसके बाद आप ऐवान में बैठे रहे, फिर खिताब भी किया, सबने वो देखा। अब उसी पार्लियामेंट में आप दोबारा जा रहे हैं जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जो है मैंडेट चोरी हुआ है, जो नुमाइंदे आ रहे हैं मैंडेट चोरी करके आए हैं, तो क्या ये कोई तजाद नहीं कि उस तरह आप बैठेंगे? मैदान कोई खाली नहीं छोड़ेंगे, मोर्चा खाली नहीं छोड़ना। कल कुछ सरप्राइज दे रहे हैं सर? जिस एहतजाज की कॉल दी गई है पार्टी की जानिब से, क्या बाकी जमातें भी उसमें शिरकत करेंगी? कोशिश करेंगे कि वो जमातें जिनका ये दावा है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, जिसमें मौलाना साहब हैं, जिसमें अचकजई साहब हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें और जमातें हैं। और मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा आज एक बार फिर कि हाफिज़ नईम साहब ने जो मिसाल कायम की है, मैं समझता हूँ हम सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बहादुर आदमी है। उसने कहा कि मुझे मांगे तांगे का मैंडेट नहीं चाहिए, ये सीट मैं नहीं जीता इसलिए मैं वापस करता हूँ। मुस्लिम लीग नून में ऐसे लोग हैं, चीमा साहब की मैं बात, निसार चीमा साहब, उन जैसे लोगों की बात करना चाहूँगा जिनको ऑफर की गई, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जीते, हम अपने लोगों से धोखा नहीं कर सकते। मुस्तफा खोकर साहब की सियासत का महवर बनने जा रही है,
क्या लगता है हुकूमत को कितना टफ टाइम जाएंगे? अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि असल मैंडेट सामने आए और असल वजीर आज़म जिसको अवाम ने मुंतखब किया है इमरान खान साहब, वो अपनी उस कुर्सी पे बैठें जिससे उनको बैन अल-अक़वामी मुदाखलत पे, गैरों की ईमा पे हटाया गया। ये पाकिस्तान बनने के बाद 75 साल में एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा धोखा है कि वो मुल्क जिसको हम आज़ाद समझते हैं कि आज भी उसके फैसले समंदर पार होते हैं। अली भाई, अच्छा सर, अली साहब को खत लिखा जाना है पीटीआई की जानिब से, कब तक वो खत लिख दिया जाएगा और उसमें क्या क्या चीजें जो है उसका जिक्र किया गया? ये बहुत अहम सवाल है। काजी अनवर साहब हमारे बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने खान साहब से मीटिंग, उसमें वो मौजूद थे जिसमें खान साहब ने ये बात की थी और ये बात सामने आई कि IMF से जो मुआहदे में हुकूमत पाकिस्तान जा रही थी, खान साहब बतौर वजीर आज़म तहरीक इंसाफ की हुकूमत से उन्होंने अश्योरेंस मांगी थी कि हम आपके साथ एग्रीमेंट में तो जाते हैं, लेकिन क्या आप बतौर वजीर आज़म इमरान खान साहब एश्योर करते हैं कि आपके नीचे जो इलेक्शन होगा वो आज़ाद शफाफ होगा? उन्होंने एश्योरेंस दी। तो इमरान खान साहब का उनका सारा केस ये है कि हमने तो एश्योरेंस दी